بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یوں تو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. جب گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے تو بھلا ان نعمتوں کا شکریہ ہم سے کیوں کر ادا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی ایک نعمت کا جس طرح سے شکر بجا لانا چاہیے اس طریقے سے ہم شکر بجا نہیں لا سکتے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا تو شکر ادا کرنے کی توفیق بذات خود ایک نعمت ہے، پھر ہم اس نعمت کا شکر کہاں سے ادا کر سکیں گے؟ انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو ایک بڑی نعمت وقت کی عطا فرمائی ہے. وقت ایک عظیم سرمایہ ہے، ایک عظیم دولت ہے، اور ایک ایسی دولت ہے جس کے گزر جانے کے بعد، ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو اس کے بدلے میں صرف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو بھی زندگی کا ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی جو ہم سے فوت ہو چکا، گزر چکا، ہم انہیں واپس لانا چاہیں تو واپس نہیں لا سکتے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جب چگ گئی چڑیا کھیت اب پچھتاوت کا ہوت ہے. جب وقت گزر گیا، سارا کام بگڑ گیا، معاملہ ہاتھ سے جا چکا ہے، اب اس کی تلافی کی کوئی اور شکل باقی نہیں رہ جاتی. عقل مند وہ آدمی ہے جو ان اوقات کو گزرنے سے پہلے پہلے ان کا صحیح استعمال کر لے. وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اوقات کی قسم کھائی ہے. جو سورہ میں نے تلاوت کی ہے سورۃ العصر کی، عصر کے معنی ہے زمانہ اور وقت کے. اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی
اور زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ پھر آگے اس کا استثناء کیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور مزید جگہوں میں اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها، چاشت کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم کھائی اللہ نے۔ یہ سب اوقات ہیں۔ قسم کھانا اس چیز کی اہمیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی ذات سے، اللہ کی شخصیت سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے، اور جو سب سے عظیم ہستی ہوا کرتی ہے اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ ان میں سے ہم نے 2-3 ذکر کیے۔ مطلقاً وقت کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، اور بھی مختلف مخلوقات، والتین والزیتون، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، والنجم، ستارے کی قسم کھائی۔ مختلف چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے، یہ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی قدر و منزلت کو بتانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ چیز کتنی عظیم ہے کہ خالق کائنات ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ قیمتی؟ میں نے ابھی بتایا کہ وقت ایسا سرمایہ ہے کہ جس کے گزر جانے کے بعد 1 سیکنڈ بھی اگر گزر جائے تو پوری دنیا کی قوت اس کے پیچھے پڑ جائے، لیکن 1 سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتی۔ جب یہ اتنی عظیم دولت ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں، ورنہ عمر کی حالت تو یہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ برف بیچنے والے کو ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی مشکل سے اسے چھپا کر کے رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ پگھلا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا سرمایہ، اس کی زندگی کی پونجی وہی ہے۔ وہ صدائیں دے رہا ہوتا ہے، پکارتا ہوتا ہے کہ میری اصل پونجی ختم ہوتی جا رہی ہے، آؤ کسی طریقے سے میری پونجی بچا دو اور میرا یہ سامان خرید لو۔ تو ہماری یہ عمر بھی، ہماری یہ زندگی بھی ایک لمحے کے گزرنے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ عمر مستعار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ، تو اس وقت ان کے لیے مقدرات لکھ دی جاتی ہے، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کیا کھائے گا کیا پیے گا، کب مرے گا، کتنے دنوں تک یہ زندہ رہے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، جو بھی عمر جو لے کر کے آیا ہے ایک متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہونی ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا ہے۔ آپ نے واقعات سنا ہے، اور جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس قسم کی ویڈیوز آتی رہتی ہے
خطیب خطبہ دے رہا ہے، دوران خطبہ ان کی روح قبض ہو رہی ہے، مقرر تقریر کر رہا ہے، دوران تقریر اس کی روح قبض ہو رہی ہے، ڈانسر ڈانس کر رہا ہے اور دوران ڈانس اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک قدم گھر میں رکھا ہے، ایک باہر ہے، نہ معلوم کہ دوسرا قدم ہمارا گھر میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ایک سانس جو ہم نے اندر لی ہے، کیا معلوم کہ یہ سانس ہم باہر نکال سکیں گے یا نہیں۔ جو سانس ہم نے اندر لی ہے، اس سانس کو ہم باہر نکال سکیں گے یا نہیں۔ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے بارے میں حتمی اندازہ لگا سکے اور یہ بتا سکے کہ فلانی کی موت فلاں وقت آنی ہے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جب اس کا حقیقی علم کسی کو بھی نہیں ہے، موت بچپنے میں بھی آتی ہے، وہ بچہ بھی مرتا ہے جو آج پیدا ہوا تھا، بلکہ کبھی آدھا مادر رحم سے نکلا ہوا ہوتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک دن کے بعد، کوئی ایک گھنٹے کے بعد، کوئی ایک سال کے بعد، کوئی ایک مہینے کے بعد، کب کس کی وفات ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ آنے کے لیے تو ہر ایک کی باری لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ پہلے آتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ دنیا میں بعد میں آتا ہے۔ لیکن کہیں ہم اور آپ نے یہ مشاہدہ نہیں کیا ہوگا کہ بڑی عمر والا پہلے مرے گا اور چھوٹی عمر کا آدمی بعد میں مرے گا۔ ایسی کوئی تعین نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کلمہ توحید میں اختلاف ہے، اللہ کی الوہیت میں اختلاف، بہت سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس پر سب لوگ متفق ہیں، سب اقرار کرتے ہیں کہ موت آنی ہے اور آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حماقت کی، بے وقوفی کی انتہا تب ہو جاتی ہے جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا، آنے والی موتوں کو دیکھتا ہے لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ آئے دن ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اسے سینکڑوں نہیں ہزاروں من مٹی تلے دبائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ قبرستان میں جا کر کے بھی ہم قہقہے لگاتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے بھی ہم دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو حضرت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ رونے کی وجہ سے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی اور وجہ سے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان میں جانے کے بعد روتے ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ منزل اگر صحیح سے سر ہو گئی اور ٹھیک سے اس منزل کو ہم نے پار کر لیا تو اس کے بعد کے مراحل اور اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر یہیں بگاڑ پیدا ہو گیا، یہیں ہمارے اعمال پر پکڑ شروع ہو گئی تو پھر آگے کی منزل کا کوئی بھروسہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور انہی اوقات میں سے سال بھی ہے، مہینے بھی ہیں، مہینہ تیزی کے ساتھ گزرتا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے آج سال کا آخری مہینہ ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ آخری تاریخ بھی تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ آج 30 اور کل 31 ہے، اور 31 کے بعد سال بھی بدل جائے گا، مہینہ بھی بدل جائے گا۔ لوگ سال نو اور نئے ایئر کی، نئے سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش زنی کرتے ہیں، رنگ ریلیاں کرتے ہیں، شراب و کباب کی کیفیت میں مست ہوتے ہیں۔ نوجوان خصوصی طور پر نہ معلوم رقص و سرود کی کیسی کیسی گندی حرکتیں کرتے ہیں اور گندی مجلسیں سجاتے ہیں۔
کہ جن کے تذکرے سے انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ ایک ایمان والا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ایسی قوت اور ایسی طاقت والی دولت سے نوازا جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہمارے منچلے نوجوان بلکہ ماڈرن تعلیم یافتہ ہی نہیں، بعض دینی تعلیم یافتہ لوگ بھی اس رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور نئے سال کے اوپر جو خرافات کیے جاتے ہیں، جو گناہ کیے جاتے ہیں، جو خبائث کیے جاتے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جو رنگریلیاں منائی جاتی ہیں، طوائف خانوں کو آباد کیا جاتا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ معلوم کس قسم کی نازیبا حرکات کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک خوشی، ایک جشن اور ایک عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اولاً تو ہمارے اور آپ کے لیے عید کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 2 عیدیں رکھی ہیں، ایک کو ہم اور آپ عید یا عید الفطر اور دوسرے کو بقر عید اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عید اور کوئی تہوار ہمارے یہاں نہیں ہے۔ عجیب عجیب تہوار لوگوں نے ایجاد کر لیے۔ ابھی ایک تہوار گزرا ہے کرسمس ڈے کے نام سے، اس کے اوپر آپ نے تفصیلی گفتگو سن لی ہوگی، اور ہر دن کوئی نہ کوئی ڈے، کوئی نہ کوئی ڈے، ڈے کا مطلب دن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دن، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک تاریخ کو ظاہر بات ہے کہ ہماری عمر کا 1 سال کم ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات کی، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات کی، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ بھئی سال نو میں کون سا چیز اچھوتا پایا جا رہا ہے؟ کون سا اس میں نیاپن ہے؟ کیا اس دن سورج مشرق کے بجائے، پورب کے بجائے مغرب سے نکلتا ہے، یا شمال اور جنوب سے نکلتا ہے؟ چاند اس دن کہیں اور سے نکلتا ہے، یا آپ کا چہرہ اس دن کوئی آگے کے بجائے پیچھے ہو جاتا ہے؟ اس میں کیا اچھوتا پن پایا جاتا ہے؟ اس میں کیا جدت پائی جاتی ہے؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم نیا کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہی سورج، وہی چاند، وہی دھوپ، وہی سایہ، ساری کی ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں، ہم اور آپ وہی ہیں، فقط اس کے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات کی، زندگی کی جو اینٹ ہم نے بتایا کہ عمر مستعار جو ہم مانگ کر کے لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، اس کا حصہ کم ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو ہمیں 1 سال کے کم ہونے پر ہمارا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن حساب دینے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، کارگزاری لو کہ آج ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہمیں 50 سال جینا تھا تب 49 سال جیئیں گے، اور اگر 10 سال جینے تھے تبھی ہم 9 سال اور جیئیں گے۔ 50 سال کی عمر لے کر کے آئے تھے، 45 سال کی عمر ہو گئی ہماری، تو اب کتنے باقی رہے؟ 5 سال باقی رہے، تو 5 سال باقی رہے یہ خوشی منانے کی چیز ہے۔ آگے کی طرف دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ایام باقی کتنے رہ گئے ہیں، گزر کتنے گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں 46 سال کا ہو گیا، 45 کا ہو گیا، یا ہمارا بچہ 11 کے بجائے 12 سال کا ہو گیا۔ اور بچوں کی بھی یوم پیدائش مناتے ہیں برتھ ڈے کے نام سے، اور پھر اس پر کیک کاٹے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لایا بھائی، اللہ جانے کس چیز کی خوشی۔
بچہ پیدا ہوا 1 دن کا تھا اور 1 سال کا ہوا. ابھی ہم نے بتایا کہ اگر وہ 50 سال کی عمر لے کر کے آیا تھا تو 1 سال تو کم ہو گئے. تو کسی چیز کے کھونے پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے, غم منایا جاتا ہے, نہ یہ کہ خوشیاں منائی جاتی ہے. اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ اپنا سرمایہ گم کر دے, غائب کر دے سرمایہ, اور اس سرمایہ کی کھو جانے کی پر خوشیاں منائے. پونجی ہماری ضائع ہو رہی ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں, یہ مہا بے وقوفی والا کام ہے. اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے, یوں تو سورہ بھی پڑھی, تفصیلی گفتگو ہے, 10-15 منٹ کے اندر ان سب چیزوں کو مضمون کو سمیٹا نہیں جا سکتا. گھنٹے سے زائد وقت درکار ہے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے صرف اسی کے تعلق سے میں بتائے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کے تعلق سے دھوکے میں ہیں. ایک صحت اور دوسری فراغت. صحت, ہر آدمی صحت میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے, اور جب بیمار ہوتا ہے تب وہ صحت کی حالت گزر گئی ہے, افسوس کر رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ بیماری کی عبادت میں, صحت کی عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. اور دوسری چیز فراغ, وقت ہے ہمارے پاس تو کہتے ہیں اتنا وقت ہے کہ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں گیم کھیلتے رہتے. کیا کر رہے بیٹا؟ تو کرے ٹائم پاس کر رہے ہیں. اتنا وقت ہمارے پاس ہے کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. ارے ایک ایک وقت کے بارے میں حساب ہوگا قیامت کے دن. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے پاؤں اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ انہیں 4 سوالوں کا جواب دے دیے جائیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے, عمر کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں ضائع کی ہو. نوجوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, کہاں بڑھاپا بنایا. تو اس کو ہم آسان نہ سمجھیں, اس کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اپنی زندگی کی قدر کرنے والا بنائے. جو اوقات اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو دیے ہیں, جتنی بھی ہم اس کی قدر کر لیں, آخرت کے لیے جتنا زیادہ ہم اعمال صالحہ کر کے ذخیرہ کر لیں, یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.